السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23-24 سے آگے چند آیتیں جو ہیں وہ والدین کے حقوق کے بارے میں، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ والدین کا فرما بردار جہنمی نہ ہوگا اور ان کا نافرمان کچھ بھی عمل کرے گرفتار عذاب ہی ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کی راہ تک آتی ہے اور نافرمان وہ خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ نہ ہی قاطع رحم، نہ بڑا زناکار، نہ تکبر سے اپنے 1000 ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ اگلی چند آیتیں والدین کی خدمت کے ذوق کے بارے میں نازل ہوتی ہیں، اور یعنی کہ تم سے والدین کی خدمت میں تقصیر واقع ہوئی تو تم نے توبہ کر لی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی اور محبت اور میل جول اور خبر گیری اور موقع پر مدد اور حسن معاشرت۔ مسئلہ اگر وہ محرم میں سے ہوں اور محتاج ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق ہے اور سابع استطاعت رشتہ داروں پر لازم ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا کہ رشتہ داروں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت رکھنے والے مراد ہیں۔ ان کا حق خمس دینا اور ان کے تعظیم اور توقیر بجا لانا ہے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تبذیر مال کا ناحق میں خرچ کرنا ہے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ رشتہ داروں اور مسکینوں سے اور مسافروں سے، یعنی کہ شان نزول یہ آیت مہجو بلال اور صہیب و سالم و خباب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی، جو وقتاً فوقتاً سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حوائج و ضروریات کے لیے سوال کرتے رہتے تھے۔ اگر کسی وقت حضور کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ حیا ان سے اعراض کرتے اور خاموش ہو جاتے کہ انتظار کرتے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھیجے تو انہیں عطا فرمائیں۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی ان کی خوش دلی کے لیے ان سے وعدہ کیجیے یا ان کے حق میں دعا فرمائیے۔ اگلی آیت کے بارے میں یہ تمثیل ہے جس سے انفاق یعنی خرچ کرنے میں اعتدال محفوظ رکھنے کی ہدایت منظور ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نہ تو اس طرح ہاتھ روکو کہ بالکل خرچ ہی نہ کرو اور یہ معلوم ہو کہ گویا کہ ہاتھ گلے سے باندھ دیا گیا ہے، دینے کے لیے ہل ہی نہیں سکتا۔ ایسا کرنا تو اسباب ملامت ہوتا ہی ہے۔ بخیل کنجوس کو سب برا کہتے ہیں، اور نہ ایسا ہاتھ کھولو کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہے۔ شان نزول ایک مسلمان بی بی کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت محمد موسیٰ علیہ السلام کی صحابت کا بیان کیا اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دے ڈالی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحابت اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنے ضروریات کے علاوہ کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تو سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے۔ یہ بات مسلمان بی بی کو ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام سب صاحب افضل و کمال ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جود و نوال میں کچھ شبہ نہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و کرم کی آزمائش کرا دی جائے، چنانچہ انہوں نے اپنی چھوٹی سی بچی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، حضور سے قمیض مانگ لاؤ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی قمیض تھی جو زیب تن تھی، وہی اتار کر عطا فرما دی اور آپ دولت سرائے اقدس میں تشریف رکھی، شرم سے باہر تشریف نہ لائے یہاں تک کہ اذان کا وقت آیا۔ اذان ہوئی اور صحابہ نے انتظار کیا کہ حضور تشریف لائیں گے، مگر وہ تشریف نہ لائے تو سب کو فکر ہوئی۔ حال معلوم کرنے کے لیے دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ جسم مبارک پر قمیض ہی نہیں ہے۔ اس بار یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 30 کے مطابق یعنی کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ناحق نہ مارو، اور جو ناحق نہ مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا۔